کیا میرا رب قریب ہے کہ میں اسے آہستہ پکاروں؟ ام بعید ربنا فننادیہ، یا میرا رب مجھ سے دور ہے کہ میں اسے زور زور سے پکاروں؟ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے واجب الاحترام، اس سے پہلے آیت مبارکہ میں یہ بات گزری کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ میری بڑائی کس طرح بیان کی جائے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے سوال کرے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، بس بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار، اذا دعانی، جب وہ پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ یہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ یہاں پر ایک بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اقریب ربنا فنناجیہ، کیا میرا رب قریب ہے کہ میں اسے آہستہ پکاروں؟ ام بعید ربنا فننادیہ، یا میرا رب مجھ سے دور ہے کہ میں اسے زور زور سے پکاروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں قریب ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، أَيْنَ رَبُّنَا، کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے۔ کسی غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صحابہ کرام جا رہے تھے، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم جب چڑھائی پہ چڑھتے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے، اور جب ہم اترائی میں جاتے تب بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب آئے اور فرمایا کہ تم جسے پکار رہے ہو وہ کوئی بہرا نہیں ہے، وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، اور وہ تمہارے سواری کے گردنوں سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ سورہ قاف میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور میں تمہارے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، جب بھی پکارے اللہ رب العالمین کو پکارے اور آہستگی سے پکارے، اللہ سننے والا ہے۔ ہاں، جہاں پر شریعت مطہرہ نے بلند آواز سے پکارنے کا کہا ہے وہاں بلند آواز سے پکارے، جیسے اذان میں اللہ اکبر، اقامت میں، یا اس طرح جو ہے ایام تشریق میں جو ہے وہ کلمات پڑھنا، اسی طرح تلبیہ پڑھنا، تو یہ شریعت نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ اونچے اونچے پڑھیں۔ امام اہل سنت سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ذکر بالجہر کا حکم، وہ آپ جو ہے مطالعہ کریں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کو آداب کے ساتھ پکارے، آہستگی کے ساتھ پکارے، اور وہ ہمارے قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی، اور وہ ہماری دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی، اور میں قبول کرتا ہوں پکارنے والی کی پکار، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو ہمیں کسی اور کو پکارنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو پکارے، اللہ سے مانگے۔ اور اس کے یہ بات آپ جو ہے ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ اللہ ہی کو پکارا کریں۔ میں دعائیں تو کرتا کرتا جو ہے وہ تک گیا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ ناشکری میں آ جاتی ہے، لہٰذا ان باتوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعمت بدل عطا فرما دیں گے۔ وہ دعا اگر قبول نہیں ہوئی، نعمت بدل اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، یا وہ آپ کا آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ لہٰذا دعا جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ مانگتے رہے، اللہ رب العالمین جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر کرنے والا ہے۔
اور بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے۔ اب جب اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ انسان حکم مانے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے، تمہاری فریاد رسائی کرتا ہے، تمہاری جو ہے مشکلوں کو دور کرتا ہے، تو اب تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی مانو، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نماز قائم کرو، روزے رکھو، حج کرو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فریضے جو ہے وہ لاگو کیے ہیں اسے ادا کرے آپ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آپ جو ہے وہ حکم ماننے والے۔ اور وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور ہدایت تب انسان پاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھے گا، جب اس کا ایمان ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا رب ہے جس نے مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، تو انشاءاللہ وہ جو ہے راہ ہدایت پہ آئے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے اوپر ایمان لایا اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا اور یوم آخرت پر وہ ایمان لایا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، آپ دعائیں ہمیشہ مانگا کرے اور زیادہ سے زیادہ مانگا کرے۔ یہ رمضان المبارک ہے، اس سے پہلے بھی رمضان المبارک کا ذکر گزرا ہے، اس کے بعد والی آیتوں میں بھی رمضان المبارک کا ذکر آ رہا ہے، تو اس وجہ سے درمیان میں اللہ رب العالمین نے دعا کا جو ہے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ آپ دعائیں مانگے۔ رمضان کے علاوہ انسان اتنی دعائیں نہیں مانگتا اور دعاؤں اور عبادات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لیکن رمضان میں دعاؤں کی طرف اور عبادات کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں ذکر فرما دیا کہ آپ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہے، ہر بات کو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، ہر وقت اللہ کو پکاریں اور کسی سے جو ہے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں سفارش نہیں چلے گی، اللہ رب العالمین آپ تمہارے قریب ہے، بس خود ہی معاملہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے آگے پیش کرو، انشاءاللہ العزیز ہر دعا آپ کی قبول ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔